38 پر جو تطہیر مسجد کا مسئلہ ہے، چونکہ مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، اب وہ تطہیر کیسے کریں، کون سا کریں، کیا شخص ہے، اسی کے مسئلے سے مربوط 6 مسائل ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے مسجد سے نجاست برطرف کرنا واجب ہے، اور اس مسئلے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، خود مسجد کے اندر، مسجد کی چھت اور پشت بام، اور حتیٰ طرف داخل دیوار مسجد کی اندرونی دیواریں جو ہیں وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں، کوئی بھی فرق ان میں نہیں ہے۔ بس جس طرح مسجد کے اندرونی حصے کو، زمین کو، مسجد کی چھت کو، مسجد کی پشت بام اوپر والی چھت کو، اور اسی طرح مسجد کے اندرونی دیواروں کو بھی نجس کرنا حرام ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی ہر جائے نجس، مسجد نجس شود باید تطہیر کرنا، کہتے ہیں واجب ہے اس پر کہ مسجد کا جو حصہ بھی ان مذکورات میں جو ابھی بیان کیے گئے نجس ہو جائے، تطہیر کرنا واجب ہے، یا اس طرح کے اصل نجاست جو ہے وہاں سے برطرف کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان مسجد کی نجاست سے آگاہ ہو جاتا ہے تو یہ تطہیر کرنا یہاں وہ عنوان ہے واجب فوری ہے یا نہ واجب فوری نہیں ہے، اس کو پہلے نماز ادا کرے پھر اگر کہتے ہیں کہ یہ واجب فوری ہے، اور ہاں اتنی مقدار دیر کرنا کہ عرفاً دیر نہ شمار ہو مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا جاتا ہے کوئی پائپ وغیرہ لے آئے اور دوسری چیزیں لائے تاکہ وہ مسجد کو پاک کر سکے، اسے چونکہ عرفاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکیزگی میں مسجد کی طہارت میں تطہیر مسجد میں اس نے دیر کی ہے، یہ معمولاً چونکہ مصروف تھا مقدمات تطہیر کے لیے، بس اسے یعنی عرفاً اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو اصل مسجد کو اہمیت نہیں ذرا دیر کرتی پاک کرنے میں، یہ نہ کہیں، بس اتنا بہت جلدی پاک کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ آیا مسجد سے نجاست کا دور کرنا واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے؟ کہتے ہیں یہ واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جس نے مسجد کو نجس کیا ہے وہی آ کر پاک کرے، نہیں، چاہے اس نے نجس کیا وہی پاک کرے یا اور شخص۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص ہمیں یہ افرادی کی می تواند مسجد را تطہیر کند واجب ہے، ہر وہ شخص جو مسجد کو تطہیر کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، تطہیر کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، اس پر واجب ہے۔ ہاں اگر کچھ افراد مصروف ہو گئے تطہیر مسجد میں تو دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، جس طرح نماز میت کا مسئلہ، غسل میت کے لیے، کفن میت اور دفن میت وغیرہ میں بیان کیا کہ واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ بس مسجد سے نجاست کا دور کرنا واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ اگر انسان خود مسجد کو پاک نہیں کر سکتا لیکن اسے ضرورت ہے کہ ایک مددگار ہو، اور کسی اور کو بھی وہ نہیں پیدا کر سکتا کہ جو آ کر اس کی ہیلپ کرے، وہ ہیلپر کے عنوان سے آیا، ولی اگر بھی احترامی مسجد باشد بنا پر احتیاط واجب باید بکسی کی می تواند تطہیر کند اطلاع دہد۔ کہتے ہیں کہ اگر مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، البتہ پہلا حکم، اگر کوئی ایسا شخص جو اس شخص کو ایک مددگار کی ضرورت ہے لیکن مددگار نہیں مل رہا، تو کہتے ہیں کہ اس شخص پر جو تنہا نہیں کر سکتا اب واجب نہیں ہے کہ مسجد کو پاک کرے، تطہیر کرے، لیکن اگر مسجد کی بے احترامی ہوتی ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے شخص کو جا کر اطلاع دے جو مسجد کو پاک کر سکتا ہو، تطہیر کر سکتا ہو۔ مثلا متولی مسجد کو جا کر بتا دے، جس کے پاس امکانات بھی ہیں، فیسلٹی بھی ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ نمبر 5 اگر انسان وقت میں نماز، اور اگر انسان در وقت نماز و قبل از شروع یا متوجہ شد، خود نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، یہ آیا مسجد میں، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی
شروع کرنے سے پہلے متوجہ ہوا کہ مسجد نجس ہے. مثلا وہ چونکہ جب مسجد میں پاؤں رکھا تو دیکھا کہ سائڈ پر مسجد میں خون لگا ہوا ہے، قطرات خون موجود ہیں، یا وہ دیکھ رہا تھا کہ بچہ پیشاب کر گیا ہے اسی مسجد میں، یا کوئی کثافت نجاست وغیرہ غلاظت دیکھ رہا ہے وہ خود، تو اس صورت میں اس پر کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، یا تو نماز کا وقت وسیع ہے یا نماز کا وقت ضیق ہے. کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو مسجد کی طہارت کو اور مسجد کی پاکیزگی کو مقدم کرے گا نماز پڑھنے پر. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہے گی پہلے جائے اس جگہ کو پاک کرے پھر آ کر نماز پڑھے اگر وقت نماز کا وسیع ہے. اگر وقت نماز کا تنگ ہے، یعنی اتنا ہے کہ اگر مسجد کو پاک کرے گا اور پھر پاک کرنے کے بعد نماز پڑھے گا تو کچھ نماز یا مکمل نماز وقت سے باہر، اور یعنی وقت سے ہٹ کر نماز پڑھے گا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ نماز خواندن پر مکان پاک مسجد مقدم ہے. ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھے جو جگہ نجس نہ ہو، وہاں نماز ادا کرے گا اور تطہیر کے لیے بعد از نماز یا خود تطہیر کرے یا کسی اور کو اطلاع دے. چھٹے نمبر پر صفحہ نمبر 139 میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص، انہوں نے ایک حکم تکلیفی اور حکم وضعی یہاں بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص پر واجب ہے کہ یہ تطہیر کرے، مسجد کو پاک کرے. وہ اگر نماز پہلے پڑھتا ہے، اگر نمازش را خواند نمازش باطل نیست، تو اس صورت میں کیا اگر ایک شخص کے لیے واجب تھا کہ مسجد کو پاک کرے اور مسجد کو پاک نہیں کیا اس نے اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا نماز صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز اس کی صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے، اگرچہ ترک تطہیر کی وجہ سے اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے اور مرتکب فعل گناہ اور حرام ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے استغفار کرنا چاہیے. اور صفحہ نمبر اسی 139 میں ایک عنوان ہے رفتن جنب و حائض بمسجد. یہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جنب اور زن حائض یا نفساء، ٹھیک ہے، ایک تو شخص جو احتلامی حالت ہے، محتلم شخص، جنب شخص، اور وہ خاتون جس کو حیض آیا، یا وہ خاتون جس نے بچے کو پیدا کیا ہے اور وہ خون نفاس جاری ہے. اس حالت میں کیا وہ مسجد الحرام میں یا مسجد النبی میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کو مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں داخل نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ گزر بھی نہیں سکتی، ایک دروازے سے دوسری دروازے کی طرف اگر عبور کرنا چاہے تو اس طرح کے افراد کے لیے مذکورہ دونوں مسجدوں سے گزر اور عبور بھی جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں، مسجد حرام یا مسجد نبی کے علاوہ، چونکہ وہاں سے تو گزرنا بھی جائز نہیں ہے. جب گزرنا جائز نہیں ہے تو توقف کرنا، ٹھہرنا تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. دوسری مساجد کے لیے ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنب شخص یا حائض اور نفساء خاتون یہ توقف کرتے ہیں، یہ لوگ تینوں مسجد میں، یا ان میں سے کوئی بھی ایک شخص توقف کرتا ہے تو توقف کرنا ان کا حرام شمار کیا جائے گا. نمبر 3 کہتے ہیں کہ ان مذکورہ افراد کے لیے، یعنی جنوب ہو، خود جنوب میں ہو سکتا ہے، خود خاتون بھی ہو سکتی ہے اور وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. حائض فقط خاتون کے لیے ہے، نفساء بھی فقط خاتون کے لیے ہے. کہتے ہیں اگر یہ خواتین یا مثلا وہ آغا اور آدمی جو مسجد میں جنابت کی حالت میں ٹھہرا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ٹھہرنا حرام ہے.
اگر یہی افراد مسجد میں کسی چیز کو رکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز مسجد میں رکھنا بھی ان کے لیے حرام ہے، چاہے وہ باہر سے ہی کیوں نہ رکھے۔ اب یہ ہے کہ وہ افراد جو مسجد کے پڑوس میں ہیں اور مسجد میں شامل نہیں ہوتے، عنوان بحث یہ چگونگی ہے معاشرت بغیر اہل مسجد۔ کہتے ہیں مستحب انسان بکسی کے در مسجد حضور نمی یا بد مندرجہ ذیل امور ہیں کہ وہ افراد جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، وہ افراد جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ معاشرت کریں اور کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، یعنی وہ افراد جو مسجد میں شامل ہو رہے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں، وہ ان افراد کے ساتھ کھانا نہ کھائیں جو مسجد میں شریک نہیں ہوتے نماز کے لیے، اور اپنے کاموں میں کوئی مشورہ بھی ان سے نہ لے، اور اس کا حتی پڑوسی بھی نہیں بننا چاہیے، اور نہ رشتہ اس سے لے اور نہ اسے دے۔ ایک عنوان بحث ہے مستحبات مسجد، صفحہ نمبر 140 پر کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں نماز میں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ تو مستحبات ایسے جو گزشتہ مسائل میں مسجد کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل امور بھی مستحبات مسجد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان دوسروں سے مسجد میں پہلے جائے، جلدی جائے دوسروں سے، اور سب سے آخر میں نکلے، مسجد سے دیر سے نکلے۔ نمبر 2، مسجد کے چراغوں کو روشن کرنا۔ نمبر 3، مسجد کو پاک صاف کرنا، یعنی وہ نجاست نہیں، ویسے ہی مسجد دیکھ رہا ہے وہ تھوڑی سی گندی ہے، کوئی مٹی ہے، کوئی خاک ہے، گرد و غبار ہے، تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اچھا، یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ پر سب سے ایک یہ کہ مسجد میں سبقت حاصل کرے، جلدی جائے دوسروں سے، اور دوسروں سے دیر سے واپس آئے، مسجد سے دیر سے نکلے، مسجد کے چراغوں کو روشن کرے۔ تیسرے نمبر مسجد کو صاف کرے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے جو ہے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے، اور نکلتے وقت ٹھیک ہے ابتدا پائے چپرا بیرون بھی گزارت، ٹھیک ہے، جب نکل رہا ہے تو یہ بایاں پاؤں سب سے پہلے باہر رکھے اور دایاں پاؤں اندر ہی مسجد میں رہے، لیکن جاتے وقت کیسے جاتے وقت سب سے پہلے دیکھے گا اس کے بعد۔ اور یہی برعکس ہے لیٹرین کے، ٹوائلٹ کے، جب اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بایاں پاؤں رکھیں جاتے وقت، اور نکلتے وقت سب سے پہلے دایاں رکھیں۔ یہاں بالکل برعکس ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مسجد جانے کے لیے وضو کرنا، یہ بھی اسی طرح، اور مسجد میں جانے کے لیے خوشبو لگانا خود کو اور بہتر لباس پہننا، یہ بھی مستحب امور میں سے۔ ہمارے بحث سے یہ کہ مکروہات مسجد کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی کون سے کام نماز مسجد میں مکروہ ہے، جو انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، یعنی مندرجہ ذیل امور مسجد میں مکروہ ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے علاوہ مسجد کو گزرگاہ سمجھ کر ایک در سے دوسرے در چلا گیا، فقط یہ گزرنا، یہ مکروہ ہے۔ جنابت کی حالت نہیں، پاک ہے، پاک و پاکیزہ ہے، صاف ہے۔ اب یہ ایسا چلتا ہے چونکہ اس کا گھر ہے فرض کریں مسجد کے اس طرف، اور اگر دوسری طرف سے آتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے، جلدی سے مسجد سے گزرنا چاہتے ہیں، نماز کا ارادہ نہیں ہے اور پڑھتا بھی نہیں ہے نماز، تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے۔ 2، مسجد میں اضطراری حالت کے علاوہ سونا بھی مکروہ ہے، اضطراری حالت میں ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مسجد میں کہتے ہیں کہ فریاد کرنا، آوازیں بلند کرنا، شور